زید اہل سنت کے مدرسے میں پڑھا مگر رافضیوں جیسے عقائد رکھتا ہے، اور ان کے امام باڑوں میں بھی تقریر کے لیے جاتا ہے۔ جب اس سے کہا جائے کہ تم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیوں بیان نہیں کرتے، تو وہ کہتا ہے امیر معاویہ تو بہت دور کا صحابی ہے، میں ان کی شان تب بیان کروں جب ان کی شان میں کوئی صحیح حدیث موجود ہو۔ ان کی شان میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے۔ جب اسے کہا جائے کہ فلاں عالم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان بیان کرتے ہیں، تو جواب میں کہتا ہے کہ وہ تو پاگل ہے۔ قید بے قید کا عذر لنگ یہ گناہ بدتر از گناہ کے قبیل سے ہے، اور اس کا یہ کہنا کہ دور کا صحابی ہے، اس درد سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ہی کی شان میں گستاخی نہیں بلکہ مطلقاً صحابہ کی شان میں گستاخی جھلکتی ہے کہ صحابہ کے سلسلے میں وہ زبان استعمال کی جو آدمی چھوٹے کے لیے استعمال کرتا ہے، یا جو حق تعظیم نہیں ہوتا اس کو تو طلاق سے یاد کیا جاتا ہے، اور چھوٹے کو اس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ دور کا ہے یا قریب کا ہے۔ یہ اس شخص کی صاف گستاخی ہے، اور پھر یہ جہالت بے مزہ ہے کہ جب تک صحیح کوئی حدیث نہیں ملے گی تو وہ ان کی شان یا صحابہ کی شان بیان نہ کرے گا۔ حضور یہ مضمون زید نے یا زید کا کوئی بھی ہمنوا ہو، یہ مضمون سیکھا ہے جنہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی شان بیان کرنے کے لیے یہ بہانہ ڈھونڈا، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، پرانی بات ہے۔ انہوں نے یہ بہانہ ڈھونڈا کہ حضرت امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ کے فضائل بیان نہیں کیے، اور راہوی نے یہ کہا کہ ان کی شان میں کوئی حدیث صحیح نہیں۔ تو حدیث صحیح کا نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ان کی شان میں کوئی حدیث ہے ہی نہیں۔ صحیح ایک حدیث کا درجہ ہے جو اعلیٰ درجہ صحت، اعلیٰ درجہ ہے، اس کے بعد حدیث کے دوسرے مراتب بھی ہیں۔ حدیث حسن یہ بھی فضائل درکنار بہت سارے احکام شرع میں حدیث حسن کو علماء جو ہے بطور حجت پیش کرتے ہیں، اور بہت سارے احکام احادیث حسان سے ثابت ہوتے ہیں۔ تو صحیح حدیث کا شرط کر دینا اگر اس بنا پر جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے فضائل بیان کرنے سے بہانہ ہو جائے، تو بہت سارے صحابہ کے فضائل میں جو ہے یہی بات ملے گی کہ ان کے بارے میں جو ہے کوئی حدیث نہیں ملے گی۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے
فضائل میں بہت ساری احادیث احسان ہیں، اور کچھ نہیں ہو تو یہ ہے کہ ان کا نسب جو ہے حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی کے نسب سے ملتا ہے، اور ان کا نسب اشرف النسب ہے. وہ نسب کے اعتبار سے جو ہے وہ قریشی ہیں، اور ان کو اس لحاظ سے حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک وسلم سے شرف نسب بھی ہے اور شرف قرابت بھی ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ کاتبان وحی میں ان کا ایک مقام ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کی دو قسمیں بیان فرمائی. کچھ وہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور انہوں نے جہاد کیا اور اپنی راہ اللہ کی راہ میں اموال خرچ کیے، اور کچھ وہ ہیں جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے اور جہاد کیا اور اپنی جانیں قربان کی اور اپنے مال نچھاور کیے سرکار پر. وہ اور دونوں کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے جنت کا اور بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے. تو وہ شخص جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے سلسلے میں ایسی بات کہتا ہے، وہ سنیوں کو جواب نہیں دیتا بلکہ خدا کو جواب دیتا ہے کہ ان کی شان تو جب بیان کروں جب کوئی صحیح حدیث جو ہے ان کے حق میں جو ہے ثابت ہو. تو یہ جواب جو ہے ہمارے لیے نہیں ہے بلکہ خدا کو جواب دینا ہے معاذ اللہ. تو اس کو اتنا بھی نہیں سوچتا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جو ہے ان کے لیے بھلائی کا وعدہ فرمایا، اور حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے دعا فرمائی اور یہ فرمایا فقہہ فی الدین، اے اللہ ان کو جو ہے دین کی سمجھ بنا عطا فرما اور دین کا فقیہ بنا اور ان کو تعبیر کا علم سکھا. تو یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں جو ہے بہت ساری احادیث احسان بھی ہیں. پھر یہ جہالت بے مزہ ہے کہ فضیلت بیان کرنے کے لیے صحیح حدیث کی شرط ہے. فضائل میں تو علماء بالاتفاق فرماتے ہیں کہ فضائل اعمال میں اور فضائل رجال میں حدیث ضعیف بھی مقبول ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے اور اس کا رابطیوں کے ہاں جانا، رابطیوں کے ہاں تقریر کرنا یہ صاف بتاتا ہے کہ اس کا رخ کدھر ہے اور وہ کدھر ہے اور کہاں ہے. اور حضرت امیر معاویہ کے بارے میں اس کا دل جو ہے وہ کس قدر جو ہے اس کے دل میں کتنا بغض ہے، اور یہ جب روافظ سے اس کو جو ہے برسے ملا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بھی ہدایت دے اور اس کے استاد کو بھی ہدایت دے جس نے اس کی حمایت میں یہ کہا کہ امیر معاویہ کی فضیلت میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے.